کوئی بات کر رہے ہیں بیچ میں؟ حدیث کے اندر کیا ہے؟ انسان جس حال میں مرے گا، جس حال میں آپ قرآن پڑھتے مریں گے نا، اللہ کے یہاں قرآن پڑھتے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ انسان چوری کرتے مریں گے نا، چوری کرتے اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ انسان نماز پڑھتے مریں گے نا، نماز کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ گانا گاتے مرو گے نا، گانے کے ساتھ جگائیں گے آپ کو قیامت کے دن۔ ناچتے مرو گے نا، ناچتے ناچتے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اللہ کو حساب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ او بندہ تو گاتے گاتے مرا ہے، دیکھ خود ہی ثبوت سامنے ہے، اب کیا کہیں گے اس کو؟ موت کون جانتا ہے میرے بھائی؟ آج ترکی میں کیا ہوا، رشیا میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا نہیں نیٹ کے اندر؟ کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے لگاتار 3 دن زلزلہ آیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا 3 مہینہ تک لوگوں کو ٹال لگا ہوا تھا، بیمار پڑ گئے تھے کتنے لوگ، کہ اپنے یہ انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے جس کو نظر سے دیکھا ہے۔ ترکی میں تو بڑے بڑے بلڈنگ دھس گئے زمین پر، کتنے آدمی مر گئے، کتنے مکان ٹوٹ گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے عذاب کو انسان بلاتا ہے۔ اور کون بلاتا ہے؟ آپ کہیں گے کیا ترکی کے اندر تو مسلمان ہے، پھر وہاں عذاب کیسے آنا؟ کیا جب مسلمان رہے گا وہیں عذاب آتا ہے؟ یاد رکھیں، پکڑا اس کو جاتا ہے جو دوست ہوتا ہے۔ یہ جتنے سزا ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب مسلمانوں سے لیا جائے گا، ایمان والوں سے لیا جائے گا، بے ایمانوں سے نہیں لیا جائے گا، کلمہ والوں سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یاد رکھیے چیز کو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ سب کرتے ہیں۔ ترکی میں کیوں ایسا ہو گیا؟ وہاں تو مسلمان تھا۔ جہاں مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو سمجھو وہ اپنے اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اے اللہ آپ کی طاقت کتنی ہے، دیکھ میں ناچتا ہوں، پکڑ کتنا پکڑنا چاہتے ہو۔ کیونکہ اللہ کو پہچانتا کون ہے بھائی؟ ایمان والا پہچانتا ہے نا۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں نا، اللہ کو مانتے تب تو میلاد کیے ہیں نا، تب تو ہم نے قرآن پڑھوا ہے، تب تو نعت سنے، تب تو تقریر سنتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں تب نے آج کا میلاد کا محفل ہوا، نہیں تو آپ سندور لگا لیتے، آگ پوج لیتے، شادی ہو جاتی، بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا۔ اللہ کو جب مانتے ہیں تو اللہ اسی کی وجہ سے کہ میرا قرآن بھی جہاں پڑھا جائے، جہاں میرے نبی اور میری بات بھی ہو اور وہاں ناچ اور ڈانس بھی ہو، یہ کیسے مجھے گوارا ہے؟ ایسے وقت پھر زلزلہ آتے ہیں، ایسے وقت پھر اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہ ویسے عذاب دینا چاہیے۔ اب یہ کہیں گے جہاں ڈانس ہوگا وہیں عذاب آئے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اب کتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ عذاب ایک کی وجہ سے آئے گا، سینکڑوں انسان مرے گا، سینکڑوں انسان اس کے اندر پھنسیں گے۔ عذاب ایک کی وجہ سے پورے گاؤں کے اندر اگر ایک گھر میں آگ لگے گا، سینکڑوں گھر کے اندر اس چنگاڑی کو جانا ہی ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ سب کا جواب اس انسان کو دینا پڑے گا جہاں سے چنگاڑی پھیلی۔ کیا ہم لوگ اللہ کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سب سوچ کے کبھی احساس نہیں کرتے؟ بستر میں سوتے کبھی ہم لوگ کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ پورے گاؤں میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کو بلا رہا ہے، پکڑ تو کیسا پکڑنے والا ہے؟ اللہ ہمیں پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا، معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں معافی چاہیے، ہم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، گائیں گے۔ میرے بھائی آج سے 10 سال پہلے پیچھے جاؤ، جہاں باجا بجتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہاں شادی ہے۔ اب کہیں جاؤ اگر باجا بجتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ غیر کا بستی ہے، ہندو کا بستی ہے، اس لیے یہاں پر باجا بجتا ہے۔ کس مسلمان کے گھر میں باجا بجتا ہے؟ کس گاؤں میں باجا بجتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو کوئی ثبوت دے کر کے۔ ہم صرف جب سے آمباڑی میں آئے 2-3 گھر میں بجتے ہوئے سنتے ہیں، پھر گاؤں میں نہیں بجتا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی یہ بیٹیاں دیکھنے کے لیے آتی ہے، اس کا گناہ، اس کے ناظم جو ہے، ناظم کا مطلب مالک جو اس گھر کا ہے، اس گھر کا مالک کون ہے؟ میری نگاہ میں تو لگتا ہے کہ عبدالسلام بھائی ہوگا، اور بزرگی شکل ہے آپ کا، چہرہ بزرگ ہے، لیکن آپ کے گھرانے میں یہ حالت ہے۔ میں کیا بتاؤں، آپ کو مدارس سے رابطہ ہے، آپ بزرگ لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں سے آپ مصافحہ کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، اور آج آپ کے گھر میں یہ حالت ہو رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں آپ۔
دیکھیے میں چھوٹا بھائی ہوں کے ناطے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حق پر اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بچہ وہاں قرآن پڑھتا ہے اور آپ کے یہاں ڈانس ہو رہا ہے، اور وہ بچیاں آ کے اگر دیکھ رہی ہیں کتنا بھی ہم سختی کر رہے ہیں پھر بھی آ رہی ہے، اس کا گناہ کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بچے نہیں دیں گے، یہ بچے تو معصوم ہیں ہمارے بھائی، یہ بیچارے کیا جانتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ بیچارے معصوم ہیں، ان کا غلطی نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہم گھر کے ذمہ دار اگر سخت ہوتے، بیٹا ایسا نہ کرو، اب میری لحاظ کرو، میں کیسا ہوں دیکھو، میں مدرسے کا کام کرتا ہوں بیٹا، میں 5 آدمی کے پاس بیٹھتا ہوں، 10 آدمی کے پاس جاتا ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں۔ ابھی شام میں عشاء کا اذان ہو رہا تھا، کل شام میں مجھے بہت درد ہوا، تھوڑا کم ہوا پھر تیز ہو گیا، جبکہ عصر اذان دے رہے تھے اس وقت پر ہم کہیں بھائی یار بند کر دینا چاہیے، جب اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہماری ڈانس بڑی نہیں ہے، ہمارے گانے بڑے نہیں ہیں، یہ رسم و رواج ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم لوگ اسے کب سیکھیں گے بھائی، کب کریں گے، موت کو کب یاد کریں گے؟ میری بات کو کوئی برا نہ ماننا، یہی چیز ہے کہ کسی کو لگتا ہے، کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائی افسر اس گاؤں سے چلے جائے گا نا تو یاد رکھنا کہ کتنی چیزوں کا الحمدللہ افسر نے ایسے بات کہہ کے توڑا ہے۔ انسان شکایت ضرور بولتا ہے لیکن سامنے جاتے وہ گناہ نہیں کر پاتا ہے۔ مجھے یہ چیز کا بہت خیال ہے، کہیں اگر گزرتے ہیں وہ جانتا ہے کہ رے گانا سنتا ہے پھر بولتے گئے گانا بند کر دیتا، کرتا تو کم سے کم ہے، احساس تو ہوا تو ہے، اتنا سوچتا تو ضرور ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، شریعت کے حساب سے اب آئیے، 2-4 باتیں میں کہوں، آپ لوگ رات بھر جگہ رہیے گا تو کہیں نہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت سارے معاملے ہیں، ابھی کہاں سے ہم مولانا ہر صاحب کی طرف سے آپ کی محبت پر آئے ہیں، میں بتاؤں شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ ابھی میں 5 دن پہلے مولانا سید صاحب بھنسا باڑی، وہاں ان کو ہم جلسہ کی دعوت دینے کے لیے گئے، ان کے یہاں میرا خلڑ اپنا خلڑا سالہ اپنا مہدے برات آیا تھا یہاں، کیا کہتے ہیں منظور بھائی کی بھتیجی کی سے ان کی شادی ہوئی۔ جب میں وہاں گیا تو مولانا سید بھوج کھانے کے لیے بھی گئے تو مولانا سید صاحب کو ان کی دعوت دے دیتے ہیں کہ حضرت آپ بھوج میں نہیں، ایک ہی بیٹھک تو ہے، تاکہ میں بھوج میں شامل نہیں ہوتا۔ میں رات میں میلاد میں گیا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا ایک گاڑی جانی چاہیے شریعت کے حساب پر، اور جتنے یہ رسم و رواج ہیں ایسا تو گناہ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، گید نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہ بھوج کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے لوگ حفاظ اور عالم تھے سب بیکاٹ کر دیا، کہا اس کا بھوج کوئی نہیں کھائے گا، وہ شان کے ساتھ جب شادی کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم بھی اس سسٹم کو قائم کریں گے، کون کہتا ہے ہمارا عبدالسلام بھائی نہیں سمجھے گا، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اگر یہ کئی لحاظ میں کر لے کہ اگر یہ ڈی جے بجے گا تو ہم بھوج کھانے نہیں آئیں گے، ڈی جے بجے گا تو ہم کام کرنے نہیں آئیں گے، ڈی جے بجے گا تو ہم کا برات نہیں چلیں گے، دیکھتے کر سکتے ہیں ڈی جے کا بجتا ہے خود بخود بند ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ کے اندر تو غیرت نہیں، اپنے بیٹی کو بیچتے جا رہے ناچ کرو، دفعہ تھوڑی اور کو نہ ملو آج ہوئیے گا۔ میرے بھائی موت بار بار نہیں آتی ہے، آپ کہتے ہیں شادی بار بار، شادی اب 5-4 مرتبہ کیجئے نا، شریعت نہیں روکتی آپ کو، لیکن ہم لوگوں کو سبق سیکھنا پڑے گا، ہم اپنے بیٹی کو کیوں بھیج رہے ہیں، اپنے بہن کو کیوں بھیج رہے ہیں، ایک جوان بیٹی کو کیوں بھیج رہے ہیں، جبکہ ہر جگہ موبائل چل رہا ہے۔ آج موبائل سے کیا کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ میرا فیس بک کا آئی ڈی لے کر کے ابھی جلسہ سے پہلے جب مسجد میں تھا، میرے فیس بک آئی ڈی لے کے میرا فوٹو لگا کے کسی کا فوٹو ڈال دیا، لوگوں کو پنچایتی کو بھنگ کرنے کے لیے کیا 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 گیا۔ ابھی ہمارے گاؤں کے بھی ایک ساتھی کا فیس بک آئی ڈی کو اس کا ہینگ کر کے اپنا فوٹو لگا کر کے اس میں کسی اور کا فوٹو ڈال دیا اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بیٹی کسی مجمع میں جا رہی ہے اور وہاں موبائل کا ویڈیو بن رہا ہے، آپ سے دشمنی ادا کرنا چاہیں گے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس فوٹو کو لے کر آپ کا دشمنی ادا کرنا چاہیے، آپ کبھی پکڑ نہیں سکتے، ہم کسی اور آئی ڈی سے ڈال دیں گے، کسی اور جگہ پر بھیج دیں گے، کیا پکڑیں گے آپ؟ اور ایپ ایسے ہیں کہ آپ کا چہرہ رہے گا پورا ننگا، کسی اور کو اور لگا دیں گے اس کے اندر، کوئی کہہ نہیں پائے گا، کہہ دیں گے کہ عبد المجید صاحب کی بیٹی دیکھو ننگی گھوم رہی تھی، آپ بدنام ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹی کی خود حفاظت کرنا سیکھو، اپنی عزت کو خود سنبھالو، کیا دیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں آپ؟ وہ دور نہیں ہے جو دور تھا کسی کو بہن کہہ دیا تو بہن سمان تھی، آج تو خالہ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، آج تو بیٹی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، وہ دور تھوڑی ہے آج۔ میرے بھائی میں کیا بول رہا ہوں، یہ درد بول رہا ہے، قسم خدا کی درد بولتا ہے، میرا دل اڑتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، 10 دن بعد رمضان ہے، 10 دن بعد رمضان ہے اور آپ ایسے کر رہے ہیں، یہ درد ہے میرا۔ اور کسی کو دل میں لگا تو مجھے خدا کے لیے معاف کرنا، اور معاف کرے نہ کرے میرا اللہ جانتا ہے میرے دل کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو مزدوری لائے نا اس کو مزدوری دے دو، اس کو واپس کر دو، توبہ کر دو، ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ ولیمہ کرنے جا رہے ہیں، توبہ کر دو اس چیز کو۔
موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب موت آ جائے۔